بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد از حمد و صلات اسٹیج پر موجود میری ملت کے جملہ مقتدر علماء کرام، آپ سب حضرات سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، مدد فرمائی، اس کی خصوصی رحمت شامل حال ہوئی. وہ بالکل بھی یہ ذہن میں نہ تھا. میں نے فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا محمد سہیل صاحب سے یہ عرض کیا تھا کہ میری خواہش ہے کہ مولانا عاطف صاحب جو ہیں ان کے والد صاحب کی دعا میں اس طرح شرکت ہو جائے کہ اگر کھانا بھی آخری نصیب ہو گیا تو کافی. گاڑی گھر سے لے کے نکلے، اس کا کچھ مسئلہ چل رہا تھا. مستری نے کہا بالکل ٹھیک ہے، وہ میرے ساتھ تھا. وہ گڑی ابی اللہ کے مقام پر اس نے جواب دے دیا، اور پھر میں نے حضرت مولانا قاری عزیز الرحمان صاحب میرے ساتھ ہیں، ان کی خدمت میں عرض کیا، اور انہوں نے آج اتنی بڑی قربانی دی ہے. میں سارے راستے پر ان کے لیے ساری خیر کی دعائیں کرتا رہا ہوں، اور ایک دعا میں نے یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے 4 ٹائروں والی گاڑی نصیب کرے. اس سے پہلے اللہ نے 2 ٹائروں والی دی ہوئی ہے. امید ہے انشاءاللہ اب اللہ کرم فرمائے گا، اس اتنی آمین کی برکت سے انہیں 4 ٹائروں والی گاڑی ملے گی جو پہاڑوں پر جائے گی. اللہ تعالیٰ مرحوم کی بخشش و مغفرت فرمائے. مولانا عاطف صاحب کے والد گرامی، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روشن فرمائے، اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے. میں سمجھتا ہوں کہ خوش نصیب، انتہائی خوش نصیب انسان تھے کہ جن کے ایصال ثواب کے لیے ذکر خدا اور ذکر رسول ہو رہا ہے. مولانا بھی فرما رہے تھے کہ اتنے عظیم تحفے جو ہیں وہ انہیں نصیب ہو رہے ہیں. بیان آپ تفصیل سے سن چکے ہیں، میں بیان نہیں چند باتیں کر کے انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. تھوڑے سے آپ پچھلے حضرات قریب آ جائیں، تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں. بیان کا وقت بھی نہیں ہے اور میرے حالات بھی نہیں ہیں بیان کرنے کی. مولانا عزیز الرحمان صاحب میرے حالات سے بہتر واقع ہیں. ہم بنی حافظ چلے گئے، وہ جہاں بنی ہوئی ہے کیا جی جھیل بنی ہوئی، تو ایک 45 منٹ کا سفر فی سبیل اللہ ہو گیا. بہرحال تھوڑا سا وقت ہے، اور تھوڑے سے وقت میں چند ضروری باتیں کر کے انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ کوئی 20 منٹ آپ سمجھ لیں، اس سے زیادہ نہیں لگیں گے. انشاءاللہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا مل بیٹھنا قبول فرمائے. جتنے لوگوں نے قدم اٹھائے ہیں، جتنا حضرت مولانا نے اتنے خوبصورت قرآن و حدیث سے بھرا ہوا بیان آپ نے سنا ہے، اور ماشاءاللہ آپ عالم بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کرم فرمایا ہے کہ آواز جو ہے وہ لحن داؤدی بھی اللہ نے ان کو عطا کی ہوئی ہے. تو خوبصورت بیان آپ نے سنا ہے. اس کے بعد کسی بیان کی ضرورت نہیں، لیکن مولانا عاطف صاحب سے میں ڈرتا ہوں یہ میرے لیے کوئی بدعا نہ کرے. یہ صحیح بات ہے، دل کی بات ہے، ورنہ میں کبھی نہ آتا. اللہ میں کاغان سے آیا ہوں، یہ کاغان کہاں ہے، لیکن میں ان کی بدعا کی ڈر سے کہ یہ بزرگ آدمی ہے کہیں بدعا کر دیں گے کہ بھائی میں نے ان کو کہا ہے اور یہ میری دعا میں نہیں آیا. اور اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. چند باتیں بچوں کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، علماء کو سب پتہ ہے، چند باتیں کر کے انشاءاللہ دعا کرتے ہیں.
دنیا ہے جس میں میں اور آپ موجود ہیں، کامیابی کی دوڑ ہے. سمجھ آ رہی؟ دوڑ ہے کامیابی. لوگ مقابلے سے بچوں کو مدرسوں میں داخل کرتے ہیں، مقابلے کے ساتھ لوگ بچوں کو سکولوں میں داخل کرتے ہیں. ایسے ہی ہے یا نہیں ہے؟ مقابلے میں گاڑیاں لی جا رہی ہیں، مقابلے میں مکان بنائے جا رہے ہیں. ایک عجیب فلسفہ ہے. ایک ادھر بن رہا ہے، مقابلے میں دوسرا بن رہا ہے. جدھر دیکھو آپ گوادر سے لے کر گلگت تک اللہ لے گیا مجھے. جس علاقے گلگت کتنا آپ کہتے ہیں کہ بالکل ایک دیہات ایریا ہے، سادہ لفظوں میں بیک ورڈ نہ کہوں، دیہات ایریا کہوں. وہاں بھی اتنی کنسٹرکشن ہو رہی ہے، اتنی عمارتیں بن رہی ہیں کہ بندے کی عقل دھانگے. خدا ہے، یہ فلسفہ کیا ہے؟ جدھر دیکھو ایک مقابلہ شروع ہے اس دنیا میں. کہیں مکان بنانے کا، کہیں بچے پڑھانے کا، کہیں مدرسے بنانے کا، کہیں مساجد بنانے کا. عجیب فلسفہ ہے آپ کے سامنے. کہیں سڑکیں بن رہی ہیں، کہیں پلازے بن رہے ہیں، اور پتہ نہیں کہیں لباس کا مقابلہ ہو رہا ہے. اعلیٰ قسم کے لباس مقابلے میں بنائے جا رہے ہیں. آپ کسی بھی بندے سے سوال کرو کہ بابا یہ مسئلہ کیا ہے، کیا آپ اس کام میں کیوں لگے ہوئے ہیں، تو اس کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں. بولو کیا ہونا چاہتا ہوں؟ ڈرائیور سے پوچھو گاڑی کس لیے چلا رہے ہو، جواب آتا ہے کامیابی کے لیے. ماں سے پوچھو بچہ صبح یونیفارم پہنا کے سکول کیوں بھیجا جا رہا ہے، جواب آتا ہے بچے کو کامیاب دیکھنا چاہتی ہوں. مدرسے والی ماں جو ہے اپنے بچے کو مدرسے بھیج رہی ہیں، ان سے پوچھو، وہ کہتی ہیں بچے کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں. انجینئر بنائے جا رہے ہیں، ماں سے پوچھو بچے کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں. بزنس مین کو دیکھو، جو مائیں بچوں کو بزنس مین بنا رہی ہیں، تجارت سکھا رہی ہیں، صبح تیار کر کے بھیج رہی ہیں. پوچھو کس لیے، تو ماں کا جواب ہے بچہ کامیاب ہو جائے. باپ کا جواب ہے بچہ کامیاب ہو جائے. ایک دوڑ ہے اور ہے ساری کامیابی کے لیے. ایک دوڑ ہے ساری کامیابی کے لیے. میں بھی اتنا سفر کر کے آیا ہوں، منشا میری بھی یہی ہے، میں بھی کامیاب ہو جاؤں. مولانا اتنا سفر کر کے آئے، مولانا سفیر صاحب اتنا سفر کر کے آئے. سارے علماء سب کا جملہ ایک ہی ہے، کامیاب ہونا چاہتے ہیں. بولو ہے یہ نہیں؟ آپ لوگ جتنے کام کرتے ہیں کس لیے کر رہے ہیں؟ کامیاب ہر شخص کی تمنا ہے، کامیاب ہو جاؤں. اس کامیابی کے لیے کوئی مکان بنا رہا ہے، کوئی پلازے بنا رہا ہے، کوئی مساجد بنا رہا ہے، کوئی مدارس بنا رہا ہے، کوئی یتیموں کی خدمت کر رہا ہے، کوئی بیواؤں کی خدمت میں لگا ہوا ہے، کوئی راستے بنانے ہیں. کوئی شک نہیں کہ یہ سارے حقیقت میں کامیابی ہی کے راستے ہیں. لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ان کو ان میں سے کسی چیز کو بھی کامل کامیابی نہیں کہا جا سکتا کہ بندہ پکا کامیاب ہو گیا. کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. اگر کہہ سکتا تو تاریخ بھری پڑی ہے. میں آپ کو بتاؤں، کبھی آپ نے فرعون کا نام سنا ہے؟ اور فرعون کا نام سنا ہے؟ بادشاہ تھا، کتنا بڑا بادشاہ. اس نے کہا، اتنی بڑی بادشاہت اللہ نے اس کو بخشی، اس نے کہا یہ کائنات ساری میری ہے اور میں خدا ہوں. استغفر اللہ. لوگ مجھے سجدہ کریں، وہ سجدہ کر رہے ہیں. قارون کو دیکھیں، کتنا بڑا مالدار کہ دنیا میں اس کی مالداری کی کوئی مثال نہیں، آج بھی نہیں. آج کے دور میں بھی اس کے خزانے کے جو چابیاں ہیں اس کو 70 جانور اٹھاتے تھے، لیکن وہ بھی کامیاب. اب ذرا دیکھتے ہیں، ان دو مثالوں سے پتہ یہ چلا حکومت کا ملنا بھی کامیابی. بولو حکومت کا ملنا بھی کامیابی، بادشاہت کا ملنا کامیابی، مال و دولت کا جمع ہونا کامیابی. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کو پڑھا کے بڑے عہدے پہ لے جائیں گے، بڑے عہدے پہ پہنچنا کامیابی ہے. اللہ کی عزت کی قسم، بڑے عہدے پر کامیابی، بڑے عہدے پر پہنچنا بھی کامیابی. 3 مثالوں سے واضح کرتا ہوں. اگر تاج، تخت اور حکومت میں کامیابی ہوتی تو فرعون کامیاب ہوتا. اس وقت بھی دنیا لعنت بھیجتی تھی، آج بھی فرعون پر لعنت برس رہی ہے. اور اگر کوئی یاد بھی کرتا ہے تو گھٹیا اور کمینہ کہہ کے یاد کرتا ہے.
اور اگر مال و دولت کی وجہ سے کامیابی ہوتی تو لوگ قارون کو یاد رکھتے، کیونکہ قارون جیسا مال آج تک کسی کے پاس جمع نہیں ہوا ہے، وہ تاریخ کا سب سے بڑا مالدار اور دولت مند تھا۔ اور اگر بڑے عہدے پر پہنچنا کامیابی ہوتی تو میں یہ سمجھتا ہوں حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں میدان کربلا میں بظاہر یزید بڑے عہدے پر پہنچ چکا تھا، لیکن سچ یہ ہے صدیاں حسین کی ہیں، زمانے حسین کے ہیں۔ یزید پر اس وقت بھی لعنت تھی، آج بھی لعنت برس رہی ہے۔ توجہ کریں، پتہ یہ چلا، توجہ کریں، پتہ یہ چلا نہ مال و دولت جمع کرنے میں کامیابی ہے، نہ حکومت پر پہنچنے میں کامیابی ہے، نہ بڑے عہدے پر پہنچنے میں کامیابی ہے۔ اے اللہ کریم، اے رب کائنات، جب ان میں سے کسی چیز میں کامیابی نہیں ہے تو تیری بارگاہ میں جھکتے ہیں، تو بتا پھر بندہ کیسے کامیاب ہوگا؟ بندہ کیسے کامیاب ہوگا جب ان ساری چیزوں میں کامیابی نہیں ہے؟ اس سے پہلے کہ میں قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ کروں، اس سے پہلے ایک صوفی کی بات، ایک بندہ خدا کی بات، جس کے شب و روز سجدوں میں گزرتے ہیں، بولو سبحان اللہ، جس کی شامیں اور صبح اللہ کے ذکر میں، اور وہ قرآن مجید کی آیات کا مصداق ٹھہرتا ہے کہ صبح بھی اللہ کا ذکر کیا کر، شام بھی اللہ کا ذکر کیا کر۔ ان میں سے ایک بندہ خدا نے قلم اٹھایا ہے اور حد کر دی ہے، اس نے بتایا یہ دنیا کی کسی چیز میں کامیابی نہیں ہے، کامیابی جس چیز میں ہے میں بتاتا ہوں کہ کامیابی کس چیز میں ہے۔ وہ بندہ خدا کہہ رہا ہے اور دنیا والوں نہ تختو تاج، تاج حکومت کو کہتے ہیں، اور نہ تختو تاج نہ سیم گوہر کی بات کرو، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ تخت کی بات نہ کرو، حکومت کی بات نہ کرو، مال و زر، سیم و زر، سونے چاندی کی بات نہ کرو، کیونکہ اللہ نے مال و دولت میں، سیم و زر میں کامیابی نہیں رکھی ہے۔ نہ تخت و تاج نہ سیم و گوہر کی بات کرو، ارے خیر جو چاہو تو، خیر کامیابی کو کہتے ہیں، ارے خیر جو چاہو تو خیر البشر کی بات کرو، دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کہہ دیں سبحان اللہ۔ ارے خیر جو چاہو تو خیر البشر کی بات کرو، ہمارا کامیابی چاہتے ہو زندگی حضور سے جوڑ لو، نبی سے جوڑ لو، زندگی نبی سے جوڑ لو، اپنی اولادوں کو نبی سے جوڑ لو۔ یہ بابا جی بزرگ جو فوت ہوئے ہیں زندہ مثال ہے اس بات کی، اور بہت سے لوگ اس علاقے میں فوت ہوئے، لیکن آپ کی موت یہ بتا رہی ہے اس نے اپنی اولاد کو نبی سے جوڑا ہے۔ ہم دنیا کو بھی بتانا چاہتے ہیں نبی سے جڑنے والا کتنی شان والا ہوتا ہے۔ یہ تو دنیا کی عزت ہے، حشر کی عزت ابھی مولانا بتا رہے تھے کہ حشر میں ان کی عزت و عظمت کا ہی عالم ہوگا۔ اللہ سورج سے زیادہ چمکدار تاج عالم دین اور حافظ قرآن کے سر پہ سجائے گا۔ خیر جو چاہو تو خیر البشر کی، رات ہو یا دن ہو، محبت سے کہتے سبحان اللہ، رات ہو یا دن ہو، صبح ہو یا شام ہو، مسجد ہو یا مدرسہ ہو، سکول ہو یا محفل ہو، ہر بات نبی کے نام سے کر،
اور کوئی کام بگڑتا نظر آئے، نہ سنورتا ہو، شروع میں بھی نبی کا ذکر کر، بعد میں بھی نبی کا ذکر کر، اللہ کرم فرمائے گا، بگڑتے کام نبی کے ذکر سے سنور جائیں گے۔ حضور سے جڑیں، یہی آج کی محفل کا خلاصہ ہے۔ حضور سے جڑیں، جہاں بھی ہے، جس جگہ ہے، رخ گنبد خضرا کی طرف کر لیں، کامیابیاں ضرور قدم چومیں گی۔ یہ ہو نہیں سکتا کامیابیاں قدم نہ چومیں۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی، ایسے لوگوں کے جنازے دیکھے جنہوں نے زندگیاں حضور سے جوڑی، میرے اللہ نے زندگیاں بھی اعلیٰ کر دی، موت بھی اعلیٰ کر دی، اور حشر کی بات تو پھر حشر کی بات ہے، وہ تو پھر اللہ رسول اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں حضور سے جڑیں گے، چہرے روشن ہوتے ہیں مصطفیٰ والوں کے، مصطفیٰ والوں کے چہرے روشن ہوتے ہیں، وہ پہچانے جاتے ہیں یہ نبی والا ہے۔ نبی سے جڑیں گے تو بات بنے گی، اس لیے کہ دنیا ہو یا آخرت ہو، بات انہی کی ہے جو حضور سے جڑے ہیں۔ کہ نور آنکھوں میں تو چہروں پر اجالے ہوں گے۔ حضور سے وفا کریں گے، حضور سے جڑیں گے تو چہروں پر کیا ہوگا؟ آنکھوں میں نور ہوگا اور چہرے روشن ہوں گے۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پر اجالے ہوں گے، اور مصطفیٰ والوں کے انداز یارو نرالے ہوں گے۔ دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے کہہ دیں سبحان اللہ، پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ، دل کی محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ حشر میں، یہ تو دنیا ہے نا، حشر میں ہم ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، ہم گناہ گاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، ہم گناہ گاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے۔ تو کامیابی اللہ نے اپنے نبی سے وفا میں رکھی ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو پاک کیا۔ اے اللہ یہ دل پاک کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا جس دل میں مصطفیٰ رہتے ہیں وہ دل پاک ہوتا ہے۔ جہاں مصطفیٰ ہو وہاں گندگیاں آتی، دل میں حضور کو بسائیں، انشاءاللہ کوئی دشمن نہیں آئے گا۔ اور یہ تو حضور ہیں، حضور کے غلاموں سے بھی شیطان بھاگتا ہے۔ ہاں جناب عمر بن خطاب سے شیطان بھاگتا ہے۔ دل میں حضور کو بسائیں، کوئی گندگی قریب نہیں آئے گی، دل پاک ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ بزرگوں کی 40ویں کی دعا ہے، یہ 40واں، تیسرا، دوسرا، جمعرات، ہفتہ، سب کچھ اللہ کے دین میں موجود ہے، بس یہ طریقے ذرا تھوڑے سے مختلف ہیں۔ ہم نے کوئی اور طریقہ اختیار کر لیا، دوسرا کوئی اور طریقہ، تیسرا کوئی اور طریقہ۔ بات انہی کی ہے، جیسے بھی ہو، جہاں بھی ہو، بات ساری انہی کی ہے، رنگ ڈھنگ اپنا اپنا ہے، بس ان کو نہ بھولنا نہیں ہے، انہیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ میں نے کہا یہ سارے طریقے دین میں کیا ہیں؟ موجود ہیں۔ حضرت امام بہقی جو ہیں وہ چوٹی کے محدث ہیں، علماء جانتے ہیں کہ کس درجے کا محدث ہے حضرت امام بہقی۔ انہوں نے اپنی کتاب بہقی شریف میں ایک روایت نقل کی ہے، وہ آپ کو سناتا ہوں اور دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صاحبزادے ہیں، اور یہ کوئی 18 دن کے حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ پاک نے انہیں اپنی بارگاہ میں بلا لیا، اور حضرت ابراہیم کی وفات کا تیسرا دن ہے۔ کتنا دن ہے بولو؟ تیسرا دن ہے حضرت ابراہیم کی وفات کا۔ تو
صحابہ کرام بہت سے حضور کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بوتل میں اونٹنی کا دودھ لے کے آتے ہیں اور خشک کھجوریں لے کے آتے ہیں حضور کی بارگاہ میں. کیا چیز لے کے آتے ہیں؟ بوتل میں اونٹنی کا دودھ. حدیث پاک میں آتا ہے